بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سعودی انفو، اور میں ہوں محمد کبیر۔ جتنی بھی فیملیز سعودی عرب میں رہتی ہیں ان کے ہاں اگر بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کے کاغذات بنانا، ڈاکومنٹس اس کے پورے کرنا، اس کا اقامہ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ مراحل مشکل ہوتے ہیں، کافی لوگ طے کرتے ہیں اور اپنا اقامہ بناتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ بعض مسائل کی وجہ سے، پرابلمز کی وجہ سے وہ بچے کے کاغذات ٹائم پر نہیں بنوا سکتے۔ جب بچے کے کاغذات ٹائم پر نہیں بنتے تو پھر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان میں سے ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ والدین کے اقامے جب ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بچے کے کاغذات نہیں بنتے، کیونکہ بچے کے کاغذات بنوانے کے لیے ضروری ہے کہ والدین کے اقامے ویلڈ ہوں۔ تو سعودی عرب میں برتھ سرٹیفکیٹ 2 مراحل میں جاری کیا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر جاری ہونے والے برتھ سرٹیفکیٹ کو تبلیغ ولادہ یعنی پیدائش کی اطلاع کہتے ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ ہسپتال سے جاری ہوتا ہے۔ اگر ولادت طبی مرکز یا کلینک میں ہوئی ہو تو ابتدائی سرٹیفکیٹ کو وزارت صحت سے تصدیق کرانا لازمی ہوتا ہے۔ نومولود بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ کی تصدیق کے بعد بچوں کے اندراج کا والدہ کے پاسپورٹ میں کیا جاتا ہے۔ نئے ترمیم شدہ قواعد کے مطابق ابتدائی برتھ سرٹیفکیٹ کے اجراء کے لیے والدین کا اقامہ کارآمد ہونا یعنی ویلڈ ہونا لازمی ہے۔ تجدید شدہ اقامہ نہ ہونے کی صورت میں ہسپتال سے سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جاتا۔ پاسپورٹ میں اندراج کے بعد ہی بچے کا اقامہ بنانا ممکن ہوتا ہے۔ یہاں ایسے سینکڑوں خاندان ہیں جنہوں نے بچوں کی پیدائش سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیے، جس کی وجہ سے انہیں اس وقت شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ مستقل طور پر وطن منتقل ہوتے ہیں۔ جب انہیں کہیں خروج نہائی جانا پڑتا ہے اور خروج نہائی جانے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے سامنے جو مسئلہ پیش آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے بچے کا پاسپورٹ۔ سینکڑوں ایسے خاندان اب بھی ہیں جنہوں نے بچوں کا اندراج نہ تو نادرا میں کرایا اور نہ ہی اپنے بچوں کے لیے شناختی کارڈ کی درخواست دی۔ پاکستانی قومی شناختی کارڈ کی درخواست دینے کے لیے والدین کا کارآمد اقامہ اور برتھ سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے۔ 3 برس قبل جب سے مملکت میں غیر ملکیوں کے اہل خانہ پر ماہانہ فیس عائد کی گئی ہے، متعدد خاندان ایسے ہیں جن کے اقامے ایکسپائر ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کا اندراج پاکستان قونصلیٹ کے تحت کام کرنے والے نادرا سینٹر میں بھی نہیں کروا سکے۔ ایسے خاندان جو فیسوں کی عدم ادائیگی کے باعث مستقل طور پر وطن منتقل ہونے کی خواہش مند ہوتے ہیں، انہیں سب سے بڑا مسئلہ ان بچوں کے لیے آؤٹ پاس کا حصول ہوتا ہے، کیونکہ آؤٹ پاس کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ درکار ہوتا ہے۔ والدین کے اقامے ایکسپائر ہونے کے بعد وہ برتھ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کروا سکتے، جس کی وجہ سے ان بچوں کے پاسپورٹ بھی نہیں بنوائے جا سکتے۔ پاسپورٹ آفس سے پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے سفارت خانے یا قونصلیٹ میں پاکستانیوں کو ہنگامی بنیاد پر آؤٹ پاس جاری کرنے کا خصوصی انتظام موجود ہے۔ آؤٹ پاس وہ سفری دستاویز ہوتی ہے جس سے بیرون ملک سے صرف اپنے ہی ملک سفر کیا جا سکتا ہے۔ آؤٹ پاس کی فیس 50 ریال مقرر ہے۔ آؤٹ پاس کا حامل قانون کے مطابق کسی دوسرے ملک سفر نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سفری دستاویز ہنگامی بنیادوں پر بنائی جاتی ہے جو پاسپورٹ کا متبادل نہیں ہوتا، اس لیے آؤٹ پاس کا حامل صرف اپنے ملک ہی سفر کر سکتا ہے۔ ایسے بچوں کے لیے جن کے والدین نے شناختی کارڈ یا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنائے، ان کے لیے محدود پیمانے پر قونصلیٹ کی جانب سے اس امر کی خصوصی رعایت دی جاتی ہے کہ وہ بچوں کے آؤٹ پاس بنوانے کے لیے 2 ایسے افراد کی جانب سے اس بات کی تصدیق کریں کہ جن بچوں کے لیے آؤٹ پاس بنوائے جا رہے ہیں وہ انہی کے ہیں، یعنی انہیں 2 گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں۔ واضح رہے بعض حالات میں بچوں کی پیدائش گھروں میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنتے۔ اس صورتحال میں بھی والدین کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ والدین کو ثابت کرنے کا ایک دوسرا طریقہ DNA ٹیسٹ ہوتا ہے، مگر یہ کافی مہنگا ہے اور مشکل بھی ہے۔
اس لیے کونسلیٹ کی جانب سے پاکستانیوں کو سہولت دینے کے لیے بچوں کے آؤٹ پاس بنانے کے مرحلے کو آسان بناتے ہوئے اقرار نامے کی شرط رکھی گئی ہے، جس کے بعد آؤٹ پاس بنوایا جا سکتا ہے۔ تاہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ اقرار نامے میں 2 گواہ ہوں جو قانونی اقامہ پر مقیم ہوں اور ان افراد کو ذاتی طور پر جانتے ہوں جن کے بچوں کے لیے آؤٹ پاس بنوایا جانا مقصود ہے۔ جو گواہ ہیں ان کا پاسپورٹ اور ان کا آئی ڈی کارڈ، پاکستانی آئی ڈی کارڈ ان کے پاس موجود ہونا لازمی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔